السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل، یہ سب رسول، جو رسل ہے یہ رسولوں کی جمع ہے۔ رسول جو ہے وہ ایک رسول کو کہتے ہیں۔ فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعدہم علی بعد، ان میں سے ایک دوسرے کو، یعنی کہ ان کو ایک دوسرے پر۔ منہم، ان میں سے، من، بعض نے، کلم اللہ، اللہ سے کلام کیا، اور رفع، بلند کیا، بعدہم درجات، بعض کو درجات پر۔ وآتینا، اور ہم نے عطا فرمائی، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، البینات، روشن نشانیاں، اور ایدناہ، ہم نے مدد فرمائی ان کی، بروح القدس، پاک روح سے۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتل، نہ لڑتے، الذین، وہ لوگ، من بعدہم، جو ان کے بعد ہوئے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، کہ آ گئی ان کے پاس روشن نشانیاں، ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، پس ان میں سے، من آمن، کوئی ایمان لایا، ومنہم، اور ان میں سے، من کفر، کوئی کافر ہو گیا۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا، تو وہ نہ لڑتے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ، یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ پاک اس آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سب رسول، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، سارے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب جو نفس رسالت ہے اور نفس نبوت ہے، یعنی کہ یہ جو کیٹیگری ہے، یہ جو ایک معیار ہے، اس میں سب برابر ہے۔ اگر کوئی نبی بڑا ہے، کوئی نبی چھوٹا ہے، کسی کا رتبہ بلند ہے، لیکن ہیں سارے نبی۔ اگر کوئی رسول ہے، وہ ایک دوسرے سے کمپیریٹیولی رینک میں ڈیفرنٹ ہیں، درجات میں ڈیفرنٹ ہیں، لیکن وہ ہیں سب رسول۔ ہم ان میں سے کسی کو بھی نبوت اور رسالت کے مرتبے سے نیچے نہیں لا سکتے۔ جس مرتبے پر فائز ہیں، وہ اس مرتبے پر فائز ہیں۔ پوری کائنات میں 313 رسول ہیں، اور باقی سب نبی ہیں۔ جو رسول ہیں، وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ ان کا رتبہ نبیوں سے افضل ہے، اور جو نبی ہیں وہ صرف نبی ہیں، وہ رسولوں سے نیچے ہیں۔ اب جو رسول ہیں، ان کے پاس رسالت کا پیغام ہے، اس وجہ سے وہ رسول ہیں، اور جو نبی ہیں، ان کے پاس خبریں ہیں۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، غیب کی خبریں ہیں۔ ان کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ریٹن فارم میں انہیں کوئی کتاب اور صحیفہ عطا نہیں فرمایا، لیکن جو رسول ہیں ان کے پاس ریٹن فارم میں لکھی ہوئی کتاب یا صحیفہ موجود ہے۔ تو یہ 313 ہیں، اور وہ 1,00,000 کئی ہزار ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے لوگوں کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی وقت ایسا نہیں رکھا جب کوئی نبی موجود نہیں تھا، اور ایک ایک وقت میں کئی کئی انبیاء موجود ہو سکتے تھے، اور ایک ایک علاقے کا ایک ایک نبی ہو سکتا تھا، تبھی تو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ یہ جو فترۃ الوحی کا ایک 500 سالہ وقت تھا، اس میں نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی رسول تھا، ساری دنیا عیسائیت پر چل رہی تھی، تبھی تو عیسائیت کو اتنا پھیلنے کا موقع ملا، اور ان کی تعداد آج بھی ہم سے زیادہ ہے، کہ وہ 500 سال ان کے پاس کافی تھے عیسائیت پھیلانے کے لیے، اور انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھی۔ لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے بہت سارے عیسائی مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ تو اب ہم اپنی ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت کیسے دی ہے کہ کسی کو وہ ہے نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنج خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ کسی کو حسن یوسف دے دیا، کسی کو دم عیسیٰ دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، اور کسی کو ید بیضا دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو روشن ہاتھ دے دیا، اور اس طرح ہر نبی کو ہر رسول کو ایک ایک رتبہ دیا۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے معجزات ہیں کہ کاؤنٹ میں نہیں آتے، آپ کو سارا کچھ دے دیا۔ تو تنہا داری،
یا رسول اللہ، جن جو چیزیں میں نے دوسرے نبیوں کو ایک ایک دی تھی، میں نے تنہا آپ کو ساری دے دی۔ تو بعض کو بعض پر اس انداز سے اللہ نے فضیلت دی۔ باقی ان کے مقام اور مرتبے میں نبوت اور رسالت میں تنقیص نہیں کی، وہ کمی نہیں ہے، وہ نبی بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، اور ان کا مرتبہ بھی اسی لیول کا ہے۔ منہم، ان میں سے، من کلم اللہ، بعض سے کلام فرمایا اللہ نے، ورفع، اور بعض کے درجات بلند کیے۔ کلام موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا صرف، اور باقی نبیوں کے ساتھ جو کلام تھا وہ القا ہوا ہوتا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات ان کے سینوں میں ڈال دی جاتی تھی۔ وہ اس انداز سے اللہ پاک سے بات کرتے تھے کہ یا اللہ یہ کیوں ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بات ڈال کے بتاتا تھا ایسے ہوا، اور وہ سمجھ جاتے تھے۔ لیکن جو ایک اسپیسیفک کلام کیا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام سے اسپیشلی کیا گیا، اور اسی کلام کے ہونے کی وجہ سے انہوں نے دیدار الہی کا تقاضا کیا تھا، کیونکہ جب بندہ کسی کی فون پہ، ریڈیو پہ یا کہیں آواز سنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اسے دیکھوں یہ اصل میں کیسا ہے۔ تو یہی معاملہ تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے ساتھ بات کی تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس رب کی آواز اتنی پیاری ہے وہ خود کیسا ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے دیدار کی خواہش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کبھی بھی آسان نہیں رہا، بلکہ اللہ پاک 40 کلومیٹر تک کوہ طور کی سارے سائڈوں سے سارے ذی روح، جو جتنے بھی کیڑے مکوڑے، حشرات، پرندے، جانور، ان سب کو وہ جگہ نکلوا کے خالی کروا لیتا تھا رب دو جہاں، کہ اس کی آواز کی تجلی اشرف المخلوق ہی برداشت کر سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہر بار ایسا ہوتا تھا، چیونٹیاں بھی وہاں سے چلی جاتی تھیں، اور جتنی بھی چیزیں وہاں پہ ہوتی تھیں وہ وہاں سے چلی جاتی تھیں، صرف اللہ اور موسیٰ علیہ السلام ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انہوں نے سب سے بڑا معجزہ جو تھا وہ انہیں دیا گیا، رب سے بات کرنے کا سب سے بڑی جو ان کی سعادت تھی وہ یہی تھی۔ اس کے بعد عیسیٰ بن مریم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کو روشن نشانیاں دی۔ روشن نشانیاں یہ تھا کہ وہ جو مادرزاد اندھا تھا، ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوتا تھا وہ اس کو تندرست کر دیا کرتے تھے، اسے بینائی دے دیا کرتے تھے، اور جو کوڑی کا برس کا مرض ہوتا تھا، مریض ہوتا تھا، اس کو بھی وہ تندرست کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگی ڈاکٹر رتھ فاؤ جو کرسچین تھی اور کراچی میں وہ کئی سال اپنی خدمات دیتی رہی ہیں، وہ برس کے مریضوں کو جو ہاتھ نہیں لگاتے وہ ان کی ٹیک کیئر کرتی تھی۔ تو ان کے مذہب کا جو مین پرپس ہے وہ یہی ہے کہ وہ مسیحائی کریں۔ تو ڈاکٹر رتھ فاؤ کا بھی یہی کام تھا کہ وہ مادرزاد جو برس اور کوڑی کے مریض تھے وہ ان کو تندرستی کی طرف لاتی تھی، اور بہت کوشش کی اس نے۔ ہم اس کو سیلوٹ پیش کر سکتے ہیں، ہم اس کی خدمات پہ ہم خراج تحسین دے سکتے ہیں، لیکن اس کی بخشش اور بلندی درجات کی دعا نہیں کر سکتے۔ اور پاک روح سے مدد کی اس انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کو ماں کے پیٹ میں بنایا، اور پھر ان کو جب پیدا ہوئے تو وہ یعنی کہ اللہ ہی جانے وہ کیا تھے، ان کا تو سارا ہی معاملہ عجیب ہے، ان کی پیدائش عجیب ہے، ان کی کوئی قبر بھی نہیں ہے، ان کی عمر بھی 33 سال ہے یہاں بھی اور وہاں بھی، اور وہ واپس آئیں گے، سب کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ جو کچھ بھی اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا یہ ایک عقل میں نہ آنے والا معمہ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں چاہتا تو وہ نہ لڑتے، وہ لڑ اس لیے رہے ہیں کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی سٹیج پہ لا رہا ہے، اور یہودی ان کو انسان بھی نہیں مان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ روشن نشانیاں آ گئی، سب کچھ میں نے بھیجا، توریت، زبور، انجیل میں سب کچھ لکھ کے بھیجا، قرآن پاک میں لکھ کے بھیجا سب کچھ ان کے بارے میں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، یہ خود لڑیں، کیونکہ میں نے تو ان کو ہدایت کے سارے راستے دکھا دیے۔ اب جیسے میں ایک سمپل اس کی مثال دیتی ہوں کہ ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے نا سیدھا لاہور کو جا رہا ہے، تو آپ اسی راستے پہ رہنا، ہم کہیں گے بھئی تم زیادہ جانتے ہو، ہم اس راستے پر رہیں، ہم آپ کو لاہور جا کے دکھائیں گے، اور وہ مختلف راستوں پہ چل پڑتے ہیں، اور پھر لاہور نہیں آتا کوئی اور علاقہ آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو راستہ بندے کو دکھا دیا ہے، بندے خود اختلاف کریں، اس راستے پر نہ چلیں، تو اس میں اللہ کی کوئی زور زبردستی یا جبرن نہیں ہے کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر میں چاہتا تو وہ نہ لڑتے،
اگر وہ میری بات مانتے تو وہ نہ لڑتے، وہ سیدھے راستے پر رہتے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ ہی مانتے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ہی مانتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں نہ پڑ جاتے۔ نبیوں کے درجات کے اوپر ہم کلام نہیں کر سکتے۔ میں نے ابھی بتایا کہ جو سٹیجز اللہ نے ان کو دے دی ہے نا نبوت اور رسالت کی، وہ ان کے پاس ہیں، ہم ان سے کمی بیشی نہیں کر سکتے، ہم انہیں کسی کے مقام اور مرتبے کو گھٹا نہیں سکتے۔ وہ جو بھی ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے۔ یہ اللہ جانے اس نے کس کو کون سا درجہ اور کون سا مقام عطا فرمایا، ہمیں لڑنے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہمیں پتہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جو جماعت کی ہے انبیاء کی، امامت کی ہے، تو بس وہ ہمارے سردار ہیں، وہ سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں، اور کل قیامت والے دن وہ انبیاء کے لیے بھی کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اگر چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس لڑنے میں بھی حکمت ہے۔ اگر سارے ہی دین مبین پر قائم رہتے تو اسلام کی کوئی ویلیو ہی نہ رہتی۔ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے صحیح، ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے صحیح، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں۔ جب تک کہ ہمارے پاس کوئی اپوزٹ بندہ نہیں نہ ہوگا ہم ڈھیلے ہو کے بیٹھے رہیں گے، جب ہمارے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو ہم ریلیکس ہوں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے یہ ایکٹیویٹی دی ہی اس لیے ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں، اٹھ کے ہم لڑیں، ہم اپنے دین کے لیے سٹینڈ لیں، ہم اچھے کے لیے سٹینڈ لیں، ہم برے کے خلاف کھڑے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرکت میں برکت والا معاملہ عطا فرمایا۔ بہت سارے لوگ اس آیت کی غلط تفسیر کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اگر دیکھو اللہ نے یہاں لکھا ہے اگر میں چاہتا تو نہ لڑتے، اللہ چاہتا ہے وہ لڑیں تبھی لڑ رہے ہیں، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ساری ہی سمجھا دی ہے بات کہ اللہ نے راستے دکھا دیے ہیں، وہ خود لڑ رہے ہیں، وہ خود منزل تک نہیں پہنچ رہے، اور یہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اس میں ہمارے لیے حکمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، مما جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع فیہ جس میں نہ کوئی تجارت ہو، ولا خلۃ اور نہ کوئی دوستی ہو، ولا شفاعۃ اور نہ کوئی سفارش، والکافرون اور کافر لوگ، هم الظالمون وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہمارے سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ رزق ہمارا ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے بانٹ دے۔ نہ تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے کمایا، نہ کوئی کہتا ہے میں لایا، نہ کوئی میں نہیں ہے یہاں پہ، یہاں پہ سب میں نہ ہی سب تو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب میرا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ لوگوں کو اس انداز سے خرچ کرنے کی طرف ہماری جو رہنمائی فرما رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، میری عطا میں سے خرچ کرو، یہ نہ سمجھو کہ یہ میں نے کمایا ہے اور یہ میرا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، تم یہاں سب کچھ چھوڑ جاؤ گے، یہاں پہ کسی اور کا، پھر کسی اور کا، پھر وہ بھی چلا جائے گا، پھر کسی اور کا۔ اب جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی ہمارا ذاتی نہیں ہے، یہ ہم چھوڑ جائیں گے، کسی کو دے جائیں گے، پھر اس کا، پھر اس کو دے جائیں گے، وہ اس کا، یہ یہی رہ جائے گا۔ وہ اپنی ذات کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اپنی ذات کی ضروریات پوری کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کتنی مزے کی بات، اپنی دولت کو سائڈ پہ جمع کر کے اس کو گن گن کے تھوک لگا لگا کے رکھنا یہ ناجائز ہے۔ جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کو اپنی ذات کے اوپر سب سے پہلے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے خرچ کیجیے، پھر اپنے اہل خانہ پہ خرچ کیجیے، پھر اس کے بعد جو قریب ترین رشتہ دار ہیں اور وہ حقدار ہیں ان کے اوپر خرچ کر دیجیے، پھر دوسروں پر، پھر کسی مسجد مدرسے میں، پھر کہیں اور، پھر کسی ویلفیئر کے کام میں۔ دونوں جہانوں میں فائدہ ہے اس کا، بے شک آپ کی اپنی اماؤنٹ نہیں ہے، یہ آپ کے رب کی عطا ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب کی عطا میں سے بھی کسی کا حصہ نکالنا بڑی بات ہے۔ حالانکہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، میں نے اپنے بندے کو رزق دیا، اس نے میری راہ میں مجھے واپس کیا، قرض حسنہ اسے ہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آج ہی آج یہ کام کر لو، پھر وہ دن جس دن نہ بیع ہوگی یعنی کہ تجارت ختم، نہ خلت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ شفاعت ہوگی، نہ سفارش ہوگی، یہ دن جو ہے ہم سب کے اوپر آنا ہے۔ لیکن یہ آیت کا جو یہاں تک حصہ ہے نا خلت اور شفاعت کا، یہ صرف اور صرف کفار کے لیے ہے، یہاں پہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔
ہم آگے پڑھیں گے، بلکہ آیت الکرسی میں ہی پڑھیں گے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اسی آیت کے آگے اللہ نے بتا دیا کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے گا سوائے اس کی چاہت کے، جسے وہ اجازت دے۔ یہ جو دوستی اور سفارش نہیں ہوگی، یہ کفار کے لیے نہیں ہوگی۔ اس کا کوئی دوست، چاہے وہ جنتی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، وہ کل قیامت والے دن کافر کی سفارش نہیں کرے گا۔ اس کی وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا فلاں سکھ، فلاں ہندو، فلاں دوست، جیسے میں ڈاکٹر لطفہ کی بات کر رہی ہوں ابھی، میں کل قیامت والے دن اس کی خدمات کے صلے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ سے بخش دے۔ یہ کام نہیں آئے گی۔ کفار کے لیے دوستی اور سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہ صرف اور صرف گناہ گار مسلمانوں کے لیے ہے، ہم جیسے گھٹیا گناہ گاروں کے لیے ہوگی کسی کی دوستی، اچھے اللہ والوں کی دوستی اور اچھی نسبت کی سفارش، اللہ والوں کی سفارش، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، حضور غوث اعظم دستگیر کی سفارش، یہ ہمارے نیک والدین کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کی سفارش، کل قیامت والے دن حفاظ کرام کی سفارش، آپ کی ترجمہ تفسیر پڑھنے والیوں کی سفارش آپ کی اولاد کے حق میں، آپ کے جاننے والوں کے حق میں قبول ہوگی، اور یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، سبھی کے لیے نہیں ہوگی۔ کسی کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، بس اس نے منع کیا ہے تو جیسے یار کی مرضی ہمارے لیے ویسے ہی بسم اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان ولیوں کی، ان پیغمبروں کی سفارش عطا فرمائے اور ہماری دوستیوں کو اسی طرح دونوں جہانوں میں سلامت رکھے، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔